عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں۔ سلو جمع کا صیغہ ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے جس میں سب شامل ہوتے ہیں۔ پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں، مرد زیر ناف، عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور شکل اختیار کریں، مرد کوئی اور، یہ دین میں مداخلت ہے۔ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی شکل اور ایک ہی ہیئت ہے نماز کی۔ سب کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ استراحت، قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا۔ اگر کچھ روایات ہیں بھی تو وہ ضعیف ہیں، یا زیادہ تر آپ کو ائمہ کے اقوال ملیں گے۔ تو قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ عورتیں اور طریقے سے نماز پڑھیں، مرد اور طریقے سے نماز پڑھیں۔ نماز کے بارے میں جو ایک جنرل ہدایت لوگوں کو آپ نے کی وہ کیا ہے؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھتا ہوں۔ حضور مرد تھے نا، آپ نے عورتوں کو بھی یہی کہا، مردوں کو بھی یہی کہا۔ پاکستان کی جو میجورٹی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے عرب کی عورتیں غلط طریقے سے سجدہ کرتی ہیں۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ غلط اور صحیح کا معیار کیا ہے؟ غلط اور صحیح کا معیار اللہ کے رسول کی ہدایت ہے۔ تو یہ بالکل ایک کلچرل چیز ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں عورتوں کے بارے میں خاص طور پر پچھلے زمانے میں یہ تاثر رہا کہ ان کو کوئی دیکھے نہیں، ان پر کوئی نظر نہیں ڈالے۔ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے کلچر میں، آپ کبھی موقع ملے آپ کو تو ہندوستان کے ایک بڑے اسکالر تھے مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی بہشتی زیور، کبھی آپ اس کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کلچر کس طریقے سے داخل ہوتا ہے۔ اب اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کو پڑھنا سکھا دیں، لکھنا نہ سکھائیں، کیونکہ لکھنا سکھا دیا تو عشقیہ خط لکھیں گی اور ہمسائے کے گھر میں پھینک دیں گے۔ یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک زمانے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمدن ہے یا تہذیب ہے، اس کے اندر بعض چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ دلی کی تہذیب میں یا ہماری پرانی جو تہذیب تھی اس میں عورتوں کو پابند کیا، لڑکیوں کو بتایا جاتا تھا کہ تم لوگوں نے کپڑے دھوئے ہیں تو آپ باہر صحن میں نہ ڈالیں۔ وجہ پوچھیں کیا وجہ ہے؟ غیر محرم کی نظر پڑے گی۔ اب یہ کوئی اللہ کے رسول نے نہیں کہا، لیکن یہ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ہو گئیں۔ تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق اس طرح ایک کلچرل چیزوں سے، ان کو مذہبی لوگ بعض اوقات اس اصول پر مذہب بنا کے بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ اور رسول یہ چاہتے ہیں نا کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان کچھ احتیاط رہے، تو اس احتیاط کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خاتون اس طریقے سے ہاتھوں کو پھیلائے گی تو اس کی بغلوں پر نظر پڑے گی، اس کے کپڑوں پر نظر پڑے گی۔ اس کو سامنے رکھ کر یہ بنا دیا گیا ہے، ادروائز اس کی کوئی مذہبی بنیاد نہیں۔ پرنسپل آپ کو بتا دیا کہ جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں عورتیں بھی ویسے ہی نماز۔ اچھا وہ اپنے طور پر کوئی احتیاط کرنا چاہتی ہیں، بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے، اس حد کے اندر جس میں نماز پڑھنی ہے۔ تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے، ہر آدمی ہو سکتا ہے میں کھڑا ہوں تو میں ذرا اور طریقے سے، یعنی جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے، کوئی بہت اسٹرکٹ نہیں کیا۔ تو مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض موقعوں کے اوپر لوگوں نے جو دیکھا ہے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، ایک طرح نماز کا لا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں، لیکن لوگوں نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا تو کسی نے دیکھا کہ آپ جس وقت سجدے میں گئے تو آپ تھوڑا سا بیٹھ کے پھر اٹھے، کسی نے دیکھا کہ نہیں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، تو اب اس پر بحث ہوتی رہتی ہے، لوگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اصل میں تھوڑے بہت فرق ہر کام کرنے میں ہوتے ہیں جب آپ کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو نہ کونیوں میں کوئی مسئلہ ہے نہ کسی اور چیز میں کوئی مسئلہ ہے، مردوں کی عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، مردوں اور عورتوں کے روزے میں کوئی فرق نہیں ہے، مردوں اور عورتوں کے حج اور عمرے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب بالکل ویسے ہی آپ کریں گے جس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ عورت کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ جیسے مرد کو پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ہی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ جیسے یہ حکم ابو بکر کے لیے تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ، ویسے ہی یہ حکم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تھا۔ کسی صحیح حدیث میں کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو سیدنا ابو بکر کو کہ تم سینے پہ ہاتھ باندھنا اور تم ناف کے نیچے باندھنا، اور سیدہ عائشہ سے کہا ہو کہ تم سینے پر باندھنا۔ ہمارا یہی فرق ہے نا، عورتیں سینے پر باندھتی ہیں، وہ کسی ڈاکخانے سے تعلق رکھتی ہوں لیکن ان کا ہاتھ سینے پہ ہوتا ہے، اور مردوں کا بیچارے جو تھک کے ٹوٹے ایسے ہی باندھ لیتے ہیں، بس نہیں چلتا کہ میں کھول کے کھڑے ہو جاؤں، تو وہ بیچارے یہاں باندھتے ہیں۔ کسی صحیح حدیث میں یہ فرق دنیا کا کوئی شخص نہیں پیش کر سکتا کہ آپ نے ابو بکر کو حکم دیا ہو تو یہاں باندھنا اور عائشہ کو حکم دیا ہو تو یہاں باندھنا، بلکہ آپ کا حکم ہے
सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे नमाज मैंने तुम्हें पढ़कर दिखाई नमाज को वैसे ही अदा करना। ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं कि औरत जो है वो सजदा करते हुए बिल्कुल बिछ जाए और मर्द जो है वो, ये फ़र्क किसी सही हदीस में मौजूद नहीं है। ये भी अब एक मसला बन गया, लोग इस पर किताबें लिख रहे हैं कि औरत और मर्द की नमाज जो है एक तरह की, एक ही तरह वो सजदे करें, एक ही तरह रुकू करें, सारा कुछ एक ही तरह करें। हमारे यहाँ हदीस उलमा सलाउद्दीन यूसुफ के जैसे हैं वो रिसाले लिखते हैं, मगर ये बात पूरी उम्मत के इजमा के खिलाफ है। बिल्कुल सारी उम्मत के उलमा किसी ग्रोह के भी थे ना, सब मुत्तफिक थे, सहाबा और ताबीन से लेकर कोई इख्तलाफ नहीं था कि औरत की नमाज अलग है, मर्द की तरह नहीं उसमें पढ़नी, उसने ऐसे पढ़ना जिसमें सतर हो, पर्दा हो, कोई उसका उज़्र नुमाया ना हो। जब ये फितना शुरू किया इन लोगों ने कि नहीं मर्द की तरह ही पढ़े, तो मौलाना गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के लोगों ने फतवा दिया कि तुम सारी उम्मत के ख़िलाफ़ एक नया दीन का, मगर ये बात नहीं आए। अब औरतें भी उठ कर सजदे कर रही, बिल्कुल मेरी बच्चियाँ खुदा के लिए माने ये मसला झूठा है, औरत को बिल्कुल अलग सजदा करना चाहिए, उसके पाँव एक तरफ को, पेट जो है वो भी रानों के साथ लगा हुआ, ज़मीन पर बिछी हुई हो, रुकू भी हमारी तरह ज़्यादा झुक करना कि उसके शरीर नुमाया हो जाए, ना करे, थोड़ा सा झुके। इसको हर हुक्म जो है उसमें ये कि पर्दा रहे, जिसका कोई नुमाया नहीं होना चाहिए, क्या ज़रूरत पड़े। अच्छा अली भाई, आप किसी मौके पे पहुंचे मर्द और औरत की नमाज में जो फर्क आप कह रहे थे, अभी मैं फाइनली कोई बात नहीं कर रहा। मैंने अभी उसके ऊपर मतलब अभी तक तो मेरा मौक़िफ़ गामदी साहब के साथ है कि कोई फ़र्क नहीं है। उसकी वजह यह है कि बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा में औरतों के मसाइल के अलग चैप्टर्स बने हुए हैं, लेकिन नमाज के मसले में आपको कोई इस तरह की अलग बाइफरकेशन नज़र नहीं आती। जो रवायतें लेके आते हैं सुनन कुबरा अल-बहकी से या मुसन्नफ़ इब्न शहबा से लेके आते हैं, वो रवायतें भी बड़ी कमज़ोर हैं। लेकिन मौलाना साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह मजबूत था। वो कहते हैं अमली तवातुर इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि शिया के हाँ रवायतें ऐसी मिलती हैं, शिया भी औरत मर्द की नमाज का फ़र्क करते हैं और अहले सुन्नत में भी करते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि इमाम ने तैमिया ने यानी ये पहली दफ़ा मसला उठाया है, हालांकि ऐसा नहीं है, इमाम बुखारी भी इसके कायल लगते हैं। नहीं, वो जो दलील लेके आए वो तो उल्टी खिलाफ ही जा रही है। नहीं, खिलाफ नहीं जा रही है, वो आपने गलत समझी है। वो उसी तरीके से है जैसे हनफियों को हम कहते हैं कि इमाम हनीफा ने फरमाया मेरी कोई बात किताब और सुन्नत के खिलाफ हो उसे दीवार पे मार दो, वो कहते हैं आप इसको उल्टा समझे। वो तो उन्होंने चैलेंज किया है कोई मेरी गलत है दीवार पे मार के दसो। नहीं, मैं अब उसमें आए आप। जी मैं बताता हूँ, जी मैं समझ गया ना, मैं बता रहा हूँ आपको। सही बुखारी में हदीस है ना उम्मे दर्दा के बारे में, कि उसमें इमाम बुखारी ने लिखा है कि वो फकीह खातून थी और वो मर्दों की तरह बैठा करती थी। ये इमाम बुखारी ने फकीह दिया है कि वो कोई जाहिल नहीं सी हनफियो, तुसी आदो ना ए फकीह से आबी है तो ए खाली से आबी है, ये उनका तरीका था ना। इमाम हनीफा की तरफ मंसूब है फ़िक़्ह हनफी की किताबों में कि वो कहते थे अबू हुरैरा और अनस इब्न मालिक गैर फ़कीह साहबी थे, हम इनकी रिवायतें नहीं लेते। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की, अब्दुल्लाह बिन उमर की लेते हैं, हालांकि रफ़ा दान अब्दुल्लाह बिन उमर भी को नहीं मानी। ठीक है, तो इमाम बुखारी के अल्फाज की टेस्टी बता रही है कि उम्मे दर्दा एक फ़कीह खातून थी और नमाज में मर्दों की तरह बैठती थी। दो उन्होंने मैसेज दिए हैं कि वो जाहिल औरत नहीं थी, शाबिया थी, अबू दर्दा की बीवी। अबू दर्दा साहब सुफा में से, रोमन एम्पायर में चीफ जस्टिस लगाया हजरत उमर ने शाम में उनको, उनकी बेगम के बारे में ये बात आ रही है कि वो फकीह भी थी, यानी फकाहत थी दीन में, और वो मर्दों की तरह नमाज में बैठती थी। ये इमाम बुखारी ने बताया कि वो मर्द औरत की नमाज का फर्क नहीं करती। बहरहाल इसमें ज्यादा झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो देखें क्रिटिकल चीजें आई है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुत्ते की तरह बाजू मत बिछाओ, अब इसमें आपने तखसीस नहीं की हुई है, ठीक है, मुतलकन किया है। इसमें एहतियात वाली नमाज, यानी मैं गामदी साहब के मौक़िफ़ को सही समझता हूँ। अहले हदीस के मौक़िफ़ को सही नहीं समझता। अहले हदीस का तो मौक़िफ़ है ना, तो वही तो आपसे कहता हाँ सर, मैं अहले हदीस का मौक़िफ़ इसलिए नहीं कहता कि अहले हदीस के नाम से लोग एलर्जी हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग। तो मैं जब गामदी साहब कहता हूँ तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ, हाँ अट्रैक्शन के लिए। एक आखिरी बात, क्या कि औरत और मर्द की नमाज में कोई फ़र्क होता है कि नहीं? तो चंद फ़र्क होते हैं फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहला फ़र्क तो है तकबीर लगाने का, कि मर्द जो है वो कानों तक हाथ उठाता है, औरत जो है वो सीने तक हाथ उठाएगी, बस ज़्यादा सीने तक हाथ उठाए और फिर सीने के नीचे अपने हाथ को बांध ले। बाद में सीने के ऊपर कहा है, लेकिन बेहतर है थोड़ा सा सीने के नीचे इस तरह हाथ बांध ले औरत, क्योंकि औरत को सिमट के फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में सिमट के नमाज अदा करनी चाहिए। और रुकू में फ़र्क ये होता है कि मर्द खुद फैल के रुकू करेगा और सख्ती के साथ करेगा, यानी उसकी टांगें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हाथ में बैंड ना हो, बिल्कुल सीधे हाथ होने चाहिए, उंगलियां बहुत ज़्यादा खुली होनी चाहिए और फैल के करे वो, यानी बहुत पाँव नहीं फैलाएगा लेकिन अच्छी तरह अकड़ कर। जबकि औरत सिमट के करे, ये अपने हाथों को बंद करके रखेगी घुटने पर और अपने पैरों को बहुत ज़्यादा मिलाएगी, हाथों में बैंड रखे, बिल्कुल सिमट के सजदा करे या रुकू करे। ये तीसरा, सजदे के अंदर फ़र्क होता है, मर्द खूब फैल के सजदा करेगा, उसके बाजू पहलुओं से जुदा होने चाहिए और कलाइयाँ ज़मीन से उठी होनी चाहिए, राने पिंडलियों से जुदा हों
اور پیٹ رانوں سے جدا ہونا چاہیے خوب پھیل کر، اور 10 انگلیاں اس کی کھڑی ہونی چاہیے، یعنی اس طرح دونوں پنجے کھڑے ہوں، 10 انگلیاں مڑ جائے اور اس طریقے سے یہ سجدہ کرے گا. جبکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات موجود ہیں اور بہت ہی کم راوی درمیان میں ہیں. کئی صحابہ کرام سے منقول ہے کہ عورتوں کو پھیل کے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو آواز لگائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا سمٹ کے سجدہ کرو. تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے، کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا آپ اس سے بحث نہ کریں، ان کے پاس شاید اپنے دلائل ہوں گے، ورنہ آپ عورت کو مرد کی حیت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیجئے، شرم و حیا بالکل نظر نہیں آئے گی. جبکہ ہمارا مذہب اسلام شرم و حیا کی تلقین کرتا ہے. پھیل کے سجدہ کرنا زیادہ سے زیادہ سنت ہوگا اور سنت ہے، اور سمٹنا اور عورت کو اپنا پردہ قائم رکھنا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ واجب رکھا گیا ہے. تو اس لیے صحابہ سے بھی جب ثابت ہے کہ انہوں نے عورتوں کو تلقین کی ہے تو عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے. اس کی کلائیاں اگر زمین پہ بچھ بھی جائیں تو یہ وہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے نہیں. اسی طرح اپنے جسم کو سمیٹ کر رکھے، اپنے دونوں پیروں کو ایک طرف نکال کر وہ بیٹھے اور پھر اس طریقے سے سمٹ کے سجدہ کرے گی. اسی طرح اتحیات میں مرد الٹے پیر پہ بیٹھے گا اور سیدھا پنجہ کھڑا رکھے گا، جبکہ عورت جو ہے وہ دونوں پیر ایک طرف نکال کر بیٹھے گی اور پھر وہ سمٹ کے اپنا اتحیات وغیرہ پڑھے گی، تشہد پڑھے گی. شریعت میں عورت کی نماز اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، اور یہ فرق اجماع امت سے ثابت ہے. بہت سے مسائل اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں. تو چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے، حنفیہ کا، مالکیہ کا، شافعیہ کا، حنابلہ کا. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. امام شافعی بھی کہتے ہیں، امام مالک بھی، اور حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے. تو یہ تو بعد میں شروع کیا ہے، حتیٰ کہ قدیم اہل حدیث جو تھے نا ہندوستان میں، وہ بھی 150-200 سال پرانے ان کے فتوے دیکھیں گے آپ، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھے گی. عرب علماء کے قدیم جتنے فتاوی ہیں، سعودیہ کے ہوں، کویت کے ہوں، وہ سب میں یہی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو کچھ مسائل اجماع سے ثابت ہوتے ہیں، ان کے لیے صریح حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. اب عرب علماء نے اس کو تبدیل کیا ہے، جو ہم سلفی علماء ہیں انہوں نے اس حدیث کے پیش نظر کے حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی نبی نے تو مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں رکھا، تو اس لیے ہم بھی عورتیں بھی ایسے ہی پڑھیں گی جیسے نبی نے پڑھی، سمٹ کے نہیں پڑھیں گی. لیکن ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ تو حج کے بارے میں بھی تو نبی نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، یعنی جیسے میں حج کر رہا ہوں ایسے حج کرو. تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے، تو عورت پھر آہستہ کیوں لبیک کہہ رہی ہے؟ نبی نے تو صفا مروہ میں دوڑے ہیں، تو عورت چل کیوں رہی ہے، دوڑ کیوں نہیں رہی؟ ظاہر ہے اس لیے چل رہی ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ عورت چلے گی، دوڑے گی نہیں. اجماع امت سے ثابت ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، زور سے نہیں کہے گی. تو اسی طرح اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. صدیوں تک جتنے فقہا گزرے ہیں نا، ان کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں سب میں یہی لکھا ہے پوری دنیا میں کہ عورت سمٹ کے نماز. مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ اگر تمہارے ملک میں مرد اور عورت میں فرق ہے پھر نماز میں بھی فرق ہے. اگر مرد عورت میں کوئی فرق نہیں، نماز میں بھی کوئی فرق نہیں. اللہ کے بندے کو ایک فرق ہے، مرد امام بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی. مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے. مرد کے لیے مسجد افضل ہے، عورت کے لیے گھر افضل ہے. کوئی ایک فرق ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ تو حقیقت میں یہ ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں بیسکلی اور بنیادی کوئی فرق نہیں ہے. واجبات نماز میں بھی اور ارکان نماز میں بھی دونوں کا ایک جیسا مکمل طریقہ ہے. لیکن کچھ عورتوں کے لیے آداب ہیں اور ان کو یہ لحاظ رکھنا چاہیے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ عورت اپنے جسم کو کلوز رکھے، جو ہے وہ اتنا زیادہ کھول کر نہ رکھے، چاہے قیام کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو یا سجدے کی حالت میں ہو. اور اپنے پاؤں جو ہے وہ زیادہ اتنے کھول کر نہ رکھے. زیادہ سے زیادہ پاؤں کھولنے کا حکم بھی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3 انگلیاں اور زیادہ جو ہے وہ ایک بالشت اپنے پاؤں کو کھولنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ کھول کر رکھیں. بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ سینے پر رکھتی ہیں. یہ رکھنا بھی حرج نہیں ہے، لیکن جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ کھول کر، جس طرح مرد کھول کر رکھتے ہیں، سیدھے ہاتھ رکھتے ہیں، اسی طرح رکھیں. اور نماز میں ہاتھ باندھنا مبطلات نماز ہیں. شیعہ اثنا عشری کے نزدیک 12 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اس میں جو ہے وہ ہاتھ باندھنے سے بھی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جہر اور اخفاء میں عورت کو اختیار دیا گیا ہے. مرد کے لیے تو جو ہے وہ فجر کی پہلی 2 رکعت اور مغرب اور عشاء میں سورہ الحمد اور سورہ باقی سورت کا بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. لیکن عورت کو اختیار ہے کہ وہ آپ بلند آواز سے بھی پڑھ سکتی ہیں
اور بالإخفاء آہستہ بھی پڑھ سکتی. The question posed was that why is the method for performing salah of man and woman different? As I mentioned, there are several books available in the market describing the method of offering salah. And most of them have separate chapters of how a woman should perform salah and how a man should offer salah, and the posters are different. In fact, there is not a single authentic hadith which says that the woman should offer salah different than the men. There's not a single authentic hadith. In fact, if you read Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of characteristics of salah, chapter number 63, Umm Darda, may Allah be pleased with her, she sat in tashahhud like the men, and she was a woman well versed in religious affairs. There are several hadith narrated by Hazrat Aisha, by the other wives of the Prophet, and other lady companions, may Allah be pleased with them all, mentioned Sahih Bukhari, Sahih Muslim, and various Sahih hadith, but none of them say that there is a particular different method and different postures for a man and woman to offer salah. The answer is very clearly given, as I mentioned earlier, in Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of Adhan, chapter number 18, hadith number 604, and Sahih Bukhari, volume number 9, hadith number 352, the Prophet said, "Pray as you have seen me praying." So the men and women should offer salah in the same postures and same way. Hope that answers the question.